رمضان کا 21واں دن تھا۔ رات کے قریب 11 بج رہے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی، بس کچن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تھکان صاف نظر آ رہی تھی۔ پورا دن روزے کے ساتھ گزرا تھا۔ صبح سحری کے لیے جلدی اٹھنا، پھر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا اور پھر افطاری کی تیاری۔ جب تک سب کام ختم ہوتے رات ہو جاتی تھی، اور ہر روز عائشہ دل میں ایک ہی بات سوچتی تھی، آج رات میں زیادہ عبادت کروں گی۔ لیکن جب رات آتی تو عائشہ اتنا تھک جاتی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس رات بھی اس نے کچن صاف کیا، ہاتھ پوچھے اور تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، سوشل میڈیا اسکرال کرنے لگی۔ اچانک ایک ویڈیو اس کے سامنے آئی۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم نے شب قدر کھو دی تو تم نے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کھو دیا۔ عائشہ رک گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اسے یاد آیا، رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو چکے ہیں اور انہی راتوں میں چھپی ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ عائشہ کو قرآن کی ایک آیت یاد آئی، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا، 1000 مہینے مطلب لگ بھگ 83 سال؟ یعنی اگر کوئی انسان صرف ایک رات سچے دل سے عبادت کر لے تو اس کا ثواب 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا، صرف ایک رات اور اتنا بڑا اجر؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس رات فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ سوچو، اس رات آسمان خالی نہیں ہوتا بلکہ زمین پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر جگہ رحمت برس رہی ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ عائشہ کے دل میں عجیب سی لرزش پیدا ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا پتہ اس وقت بھی فرشتے زمین پر ہوں؟ اسی وقت عائشہ کو ایک حدیث یاد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عائشہ کی سانسیں ہلکی تیز ہو گئیں۔ اسے اپنی گزری زندگی یاد آنے لگی، وہ نمازیں جو کبھی قضا ہو گئی تھیں، وہ لفظ جو غصے میں بچوں کو کہہ دیے تھے، وہ لمحے جب اس نے غیبت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر ایک رات میں گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی یہ رات نصیب کر دے۔ عائشہ کی ساس اس وقت کمرے میں آئیں۔ انہوں نے پوچھا، عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ عائشہ نے کہا، امی، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ اس کی ساس نے اسے یہ حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دن میں تلاش کرو، اور خاص طور پر طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن کسی کو ایگزیکٹ رات کا نہیں پتا۔ عائشہ نے پوچھا، کیوں امی؟ اس کی ساس نے جواب دیا، تاکہ مسلمان صرف ایک رات نہیں بلکہ پوری 10 راتوں میں عبادت کریں۔ عائشہ نے پھر سوال کیا، امی، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اس کی ساس نے کہا، یہی سوال خود ام المومنین نے بھی پوچھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ عائشہ نے بھی یہ دعا بار بار دہرائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات عائشہ کو ایک بات سمجھ آئی، لیلۃ القدر ہم گناہ گاروں کے لیے ایک موقع ہے، اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے گناہ مٹانے کا، اپنی تقدیر لکھوانے کا۔ عائشہ نے آگے سوال کیا، ایک عورت جو اتنا تھک جاتی ہے وہ لیلۃ القدر کیسے پا سکتی ہے؟ جیسے میں تو پورا دن کام کرتی ہوں، میں تو پوری رات جاگ بھی نہیں سکتی۔ عائشہ نے آگے کہا، امی، اگر میں پوری رات عبادت نہ کر سکوں تو کیا میں لیلۃ القدر کھو دوں گی؟ اس کی ساس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہو۔ پھر انہوں نے کہا، عائشہ، اللہ پرفیکشن نہیں چاہتا، اللہ نیت اور کوشش دیکھتا ہے۔ عائشہ کے دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں پوری رات نہیں جاگ سکتی تو کیا
میں تھوڑا تھوڑا وقت عبادت کو دے سکتی ہوں۔ اور اس نے اس رات ایک سمپل پلان بنایا۔ عائشہ نے سوچا، میں عبادت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ عشاء اور تراویح کے بعد قرآن پڑھنا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا عشاء اور تراویح کے بعد صرف 30 منٹ قرآن پڑھوں گی۔ اسے یہ حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ عائشہ نے قرآن کھولا۔ پہلے اس کا دھیان بھٹک رہا تھا، کبھی فون کی طرف، کبھی نیند کی طرف، لیکن کچھ دیر بعد اس کا دل سکون محسوس کرنے لگا۔ استغفار، اس نے سوچا، اگر اس رات گناہ معاف ہوتے ہیں تو مجھے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس نے دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا۔ اسے ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روز 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ عائشہ حیران ہوئی۔ اس نے سوچا، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، وہ بھی اتنا استغفار کرتے تھے، تو مجھے تو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ کو وہ دعا یاد آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ عائشہ نے یہ دعا بار بار پڑھی، پھر اس نے اپنے لیے دعا کی، اپنے بچوں کے لیے دعا کی، اپنے شوہر کے لیے دعا کی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، اور پھر پوری امت کے لیے دعا کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ رات کے قریب 1 بج گئے تھے، تبھی اس کا چھوٹا بیٹا علی اٹھ گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ عائشہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا، بس اب تو میری عبادت ختم ہو گئی۔ لیکن پھر اسے یہ حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ عائشہ نے علی کو اٹھایا، اسے پیار سے سلایا اور دل میں کہا، یا اللہ، یہ بھی تیری امانت ہے۔ اس وقت اسے محسوس ہوا، ماں بننا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ رات اور گہری ہو چکی تھی، آسمان بالکل صاف تھا۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، اس رات فرشتے اور جبرائیل زمین پر اترتے ہیں۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا، شاید اس وقت فرشتے میرے گھر کے پاس بھی ہوں۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سہرن دوڑ گئی۔ تبھی اسے ایک اور آیت یاد آئی، اس رات ہر اہم فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ عائشہ کا دل کانپ گیا۔ اس نے سوچا، کیا میری تقدیر بھی آج لکھی جا رہی ہوگی؟ اس نے ہاتھ اٹھائے اور رو کر دعا کی، یا اللہ، میری زندگی میں برکت دے، میرے بچوں کی حفاظت کر اور میرا نصیب اچھا کر دے۔ اگلے دن عائشہ نے ایک بیان سنا، اس میں لیلۃ القدر کی نشانیوں کا ذکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ بہت سکون والی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی روشنی نرم ہوتی ہے۔ عائشہ کو یاد آیا، اس رات بھی ہوا بہت سکون والی تھی اور صبح کا سورج بھی بہت نرم تھا۔ اس کے دل میں ایک امید جاگی، کیا پتا وہ رات سچ میں لیلۃ القدر ہو۔ رمضان ختم ہو گیا تھا، عید آ گئی تھی، لیکن عائشہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ پہلے نماز جلدی جلدی پڑھتی تھی، دعا کم کرتی تھی، دل بھاری رہتا تھا، اور اب نماز میں سکون ملتا ہے، دعا میں آنسو آتے ہیں اور دل ہلکا رہتا ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ سوچتی ہیں کہ وہ تھک گئی ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتی، تو یاد رکھیں اللہ نے لیلۃ القدر ہمارے لیے بھی بنائی ہے، اور شاید اسی رمضان میں اللہ ہماری تقدیر بھی بدل دے۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، آمین۔